فرمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اسی طرح سے ایک ایسا وظیفہ جس کو کرنے سے آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ سے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے وہ فوراً پوری ہو جائے گی، جس کا خاص عمل یہ ہے کہ 100 بار روزانہ یا سمیع پڑھنے سے اور اس دوران گفتگو نہ کرنے پر، اور پھر 100 بار یا سمیع پڑھ کر جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ وہ دعا پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل روزانہ 100 بار یا سمیع کا کرنا ہے جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور یقین رکھ کر یہ وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ آپ کی دعا جلد ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو جائے گی۔ اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکرٹری سے اپوائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو بھی دیر کس بات کی ہے، بات کرنا شروع کر دو، کیونکہ اٹ از نیور ٹو لیٹ۔ ملاؤ رابطہ، لائن ڈیڈ ہو جانے سے پہلے، بس یہی ڈیڈ لائن ہے تمہارے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کو گن گن کر یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بات وہی کہتا ہے جو تسبیح کو جانتا نہیں۔ تسبیح اور ذکر میں فرق ہے۔ تسبیح گنی ہوئی ہے، ذکر انگنت ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر مخلوق کی اپنی تسبیح ہے، مگر انسان کی ایک نہیں کئی تسبیحات ہیں۔ اگر گنے گا نہیں تو کئی تسبیحات مسلسل کیسے کرے گا؟ اللہ اندازے سے گن کر بھی دیتا ہے اور بے انداز بھی دیتا ہے، اس لیے اللہ کو ہر رنگ سے یاد کرنا ہوتا ہے، گن کر بھی اور بغیر گنے بھی۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل بھر جاتا ہے، لوگ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں یا پھر دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے نایاب نہیں رہتا، اور نہ ہی کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتا ہے۔ یہاں لوگ مرنے والوں پر دو آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگیوں میں خود کو ضروری پاؤ، جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر صرف 2 بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوہ شکایت کیے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر پس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زندگی میں کسی کو اپنا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ سے محبت کرے گا تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور اگر نفرت کرے گا تو پھر آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں آپ سے بہتر۔ یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ محبت یہ نہیں کہتی کہ جس سے محبت ہو اس کے قدموں میں گر جاؤ، اس کی اکتاہٹ کے باوجود منتیں ترلے کرنے لگ جاؤ، کسی کو اپنا بنانے کے چکر میں اسے اور بیزار کر دو۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ اگر محبت نامحرم سے ہے تو ماں باپ کی حق تلفی کر دو، ان کا سر جھکا دو، اللہ کی محبت میں تجاوز کر جاؤ، بہن بھائیوں کا مان توڑ دو اور صرف اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاؤ۔ محبت یہ بھی نہیں کہتی کہ بے سکون رہنے لگ جاؤ، بے چینی کو سوار کر لو، اللہ کے علاوہ انسانوں کے سامنے رونے بیٹھ جاؤ، آخر میں سب کچھ نہ بنے تو اللہ کے سامنے شکایتوں کا انبار لگا دو، اپنی زبان کو شکووں کا عادی بنا لو، اور محبت میں اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو توڑ دو۔ اگر ایسا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتی ہے، مگر محبت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ محبت تو کہتی ہے
تم غم نہ کرو، بس صبر کرو، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ زندگی میں عجیب چیزیں ہو جاتی ہیں، قریب ترین رشتے دھوکہ دے جاتے ہیں، نیتوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں، جن لوگوں کی قسم کھائی جا سکتی ہے وہ دغا دے جاتے ہیں۔ ایسی خبریں ملتی ہیں کہ انسان کانوں اور آنکھوں پر اعتبار کھو بیٹھتا ہے۔ آخر انسان یہ سب کیسے کر لیتا ہے؟ اندرونی غم باہر کی جوانی کھا جاتے ہیں اور لوگ بس پوچھنے آتے ہیں کہ چہرے کا وہ رونق کہاں چلا گیا، لیکن چہرہ پڑھتے نہیں کہ انسان اندرونی غم اس انسان کو کھا رہے ہیں جو اس انسان کے اندر دبے پڑے ہیں، جس کا کسی سے بھی ذکر نہیں کر پاتا۔ کبھی سوچا ہے دوسروں کو اپنی باتوں سے حوصلہ دینے والے خود کتنا ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، دوسروں کو ہنسانے والے خود اندر ہی اندر کتنا رو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی سوچنا ان کے بارے میں بھی جو تمہاری خواہشات پوری کرنے کو اپنی خواہشات مارتے ہیں۔ کبھی سوچو ان کے بارے میں جناب جو تمہیں اپنی ہنسی دے کر تمہارے آنسو چراتے ہیں، وہ بھی انسان ہے نا؟ کبھی تو سوچو ان کے بارے میں بھی۔ صبر ہمیشہ بڑی بڑی آزمائشوں میں ہی نہیں بلکہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا تلخ لہجہ برداشت کر کے تو کبھی کسی کے لیے اپنی چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر کے۔ اس طرح ہمیں صبر کے کڑوے گھونٹ ہر موڑ پر پینے پڑتے ہیں۔ ہمارے لیے مشکل کام یہ ہے کہ ہم برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ ہمیں ان چھوٹے چھوٹے صبر کے نعم البدل کتنا اجر ملنا ہے وہ ہم نہیں سوچ سکتے۔ بالکل ہم جانتے ہیں کسی کے کڑوے الفاظ برداشت کرنا بے حد مشکل ہے، لیکن ہمیں اپنے رب کے لیے صبر کرنا سیکھنا چاہیے۔ صبر کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر صبر سے واقف ہے، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزت اور ذلت دینے والا صرف اللہ ہے۔ ہم انسان کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے تو آپ رسوائے زمانہ ہو جائیں گے؟ آپ پر تہمت لگائیں گے تو آپ کی عزت چلی جائے گی؟ لوگ آپ کے بارے میں باتیں کریں گے تو آپ کبھی سر اٹھا نہیں سکیں گے؟ سنیں، لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا۔ اس دنیا میں چند ہی لوگ ملتے ہیں جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ آپ کے زوال کے منتظر ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو جن چیزوں اور صلاحیتوں سے اللہ نے نوازا ہوتا ہے ان سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ کسی انسان کی عزت لوگوں کی زبانوں سے بندھی نہیں ہوتی کہ وہ زبان کھولیں گے تو عزت گر جائے گی۔ صرف اللہ کو راضی کریں، کیونکہ لوگ تو وہی سمجھتے ہیں جو وہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ وضاحتیں اور دلائل کیسے جس سے آپ کے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ تو پھر یہ ذلیل اور رسوا کرنے والے اور دنیا کی عدالت چلانے والے انسان کون ہوتے ہیں؟ کسی سے آپ 2 سال سے ریلیشن شپ میں ہو یا 6 سال سے یا 10 سال سے، نکاح تو آپ کا وہی ہوگا جہاں اللہ کا حکم ہوگا، جہاں لکھ دیا گیا ہے اپنی مرضی سے۔ غلط رستوں سے اپنے ہم سفر ڈھونڈنے کے چکر میں آپ صرف اپنا کردار اور قیامت والے دن کا اعمال نامہ داغدار کر رہے ہیں۔